شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سب سے پہلے پہل ہم تمام مسلمانان امت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو، ہمارے قیام کو، ہماری تراویح کو اور ہمارے قرآن پڑھنے کو اور نیک عمل کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما. میرے پیارے بھائیوں و بہنوں، حاجی عزیز دوستو، آج سے انشاءاللہ العظیم یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر اس وقت سایہ فغن ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ہر دن انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. آج کا یہ درس رمضان کی فضیلت اور اس کو غنیمت کیسے ہم جانیں اور اس میں ہم کیا کریں. سب سے پہلے پہل جب کسی چیز کے یا کسی عمل کے بارے میں ہمیں اس کا اجر و ثواب معلوم ہوگا یا اس کی فضیلت معلوم ہوگی تو ہمارا دل اس کی طرف زیادہ کھنچے گا اور ہم زیادہ اس پر عمل کریں گے. اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس مہینے کی فضیلت کو ہم اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز یہ مہینہ اللہ کی قربت، اللہ سے نزدیکی، یہ مہینہ تقرب اللہ، اللہ سے قریب ہونے والا مہینہ ہے. اس کو ہم غنیمت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اللہ سے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ سے قربت، یہ اللہ رب العالمین کا مقصد ہے اس روزے سے. اسی طریقے سے اس روزے کے اندر اس مہینے میں انسان کے اعمال، ہر وہ عمل، نیک عمل جو انسان کرتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کتنا اجر دے دے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم. ابن آدم کے ہر عمل کا اجر اللہ نے رکھا ہے الا الصوم، مگر روزہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. اللہ جتنا چاہے اتنا انسان کو اجر دے دے، بے حساب و کتاب اس کا اجر ہے. اسی طریقے سے اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کو غنیمت ہم کیسے جانیں. اس لیے یہ رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے 11 مہینوں میں کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جہنم کو اللہ رب العالمین بند کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے کو. تغلق فیہ ابواب النیران وتفتح ابواب الجنان. اللہ رب العالمین جہنم کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں. شیطان کو اللہ قید کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں پورے رمضان میں تاکہ انسان زیادہ گناہیں نہ کر سکے، شیطان اس کو ورگلا نہ سکے. اس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ انسان کا جب معدہ خالی ہوتا ہے، انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، ایک صائم ایک روزے دار جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو جب اس کے منہ سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ہوا نکلتی ہے یا جو اس کے منہ سے جو بات کرتا ہے یا ویسے ہی، تو وہ ایک دوسرے انسان کو ناگوار گزرتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہی ہوا جو نکلتی ہے انسان کے منہ سے جب بات کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں خلوف فم الصائم، اللہ کے یہاں وہ روزے دار کی وہ ہوا جو ہے، وہ بدبو جو انسان محسوس کرتا ہے، اللہ کے یہاں کستوری جو ہوتا ہے، سب سے مہنگا جو سینٹ ہوتا ہے، سب سے مہنگا جو عطر ہوتا ہے، ریح المسک، یعنی اس کستوری سے بھی زیادہ وہ کیا نام ہے خوشبودار ہوتا اللہ کے یہاں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے دار کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تستغفر ملائکہ اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں اللہ سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے دار کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے جو ہم رکھتے ہیں، روزہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دھوپ کی تمازت کو ہم برداشت کرتے ہیں اور بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں۔ یہی بھوک اور پیاس، یہی روزہ اللہ کے دربار میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ پاک پروردگار، یہ بندہ، اس بندے کو میں نے روزہ رکھوا کر کے میں نے کھانے اور پینے سے میں نے اس کو باز رکھا تھا، اس کو ہم نے فحش گوئی سے میں نے باز رکھا تھا، یہ روزے سے تھا، اس کا پیٹ خالی تھا، بھوک اور پیاس کی شدت اس کو تھی، اس کے باوجود اس کو میں نے روکے ہوئے تھا، یہ کچھ نہیں کھایا، اے اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے روزہ یہ سبب ہے انسان کو جنت میں داخلے کا۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہوئی ہے، اسی رمضان کے مہینے میں جو کیا نام 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، اور اسی مہینے میں قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے اتارا۔ اسی مہینے کی فضیلت میں عمرہ، جو عام دنوں میں عمرہ ہے، وہ رمضان میں عمرہ کرنے سے ایک حج کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک وقت اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جب انسان اللہ سے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ہے افطار کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ ثلاث مستجاب جو کہا گیا ہے، 3 دعائیں جو قبول کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک افطاری کے وقت جب دعا انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام روزے داروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم افطاری کو غنیمت سمجھتے ہوئے افطاری کے وقت کو ہم اس وقت وہ لوگ جو کیا نام ہے فقر و فاقہ کے شکار ہیں، وہ لوگ جو مرض کے شکار ہیں، وہ لوگ جو کیا نام ہے قرض کے شکار ہیں، مقروض ہیں، وہ لوگ جن کے اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ جو دنیا کے اندر طرح طرح سے مصائب اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، میرے وہ روزے دار بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس وقت کو رمضان کے مہینے کے دوران، روزے کے دوران اور افطاری کے وقت، افطاری سے کچھ دیر پہلے اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور ہم اس وقت ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے اور افطاری کو اور پہلے اپنے دسترخوان پر سجا کر
کے کچھ دیر بیٹھ کر کے 2-4-5 منٹ ہم دعاؤں میں مشغول رہیں، ہم بات چیت سے دور رہیں، ہم دنیا کے لہو لعیب سے دور رہیں، اور ہم اس وقت بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی دعائیں کریں، اللہ سے ہم دعا مانگیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کی اہمیت کو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔